شام کا اندھیرا پھیلتے ہی موسم کچھ ابر آلود سا محسوس ہو رہا تھا۔ آسماں پر کالے بادل چھاتے دیکھ حیدر نے گاڑی کی سپیڈ بڑھائی۔ راستے میں بارش شروع ہو جاتی تو ریبا کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا۔ وہ بارش دیکھ کر بالکل ہی بے قابو ہو جاتی تھی، اور بارش کے بعد کراچی کی سڑکیں جو سستے وینس کے مناظر پیش کرتی تھی وہ دیکھنے میں بالکل دلچسپی نہیں رکھتا تھا۔ حیدر! کھڑکی سے باہر سر نکالتے ریبا نے جوش سے اسے پکارا۔ ریبا میری جان، سر اندر کریں فوراً۔ اس کی پوری توجہ ڈرائیونگ پر مرکوز تھی۔ ریبا پر نظر پڑتی اسے خاد بڑھا کر پیچھے کیا۔ وہ میں حیدر! وہ سیدھے ہو کر بیٹھتی کچھ کہنے کے لیے پر تول رہی تھی۔ حیدر اس کے انداز پر حیران ہوا۔ وہ اس سے بات کرتے وقت کبھی جھجکتی نہیں تھی۔ ریبا کہیں میری جان۔ اس کے نرم ہاتھوں کو ایک ہاتھ سے اپنے ایک ہاتھ میں لے کر نرمی سے استفسار کیا۔ میں بہت سارا کچھ لے سکتا ہوں؟ وہ آنکھوں کو پھیلائے اس سے پوچھ رہی تھی۔ حجاب میں وہ اتنی معصوم، اتنی پاکیزہ لگ رہی تھی، حیدر کو بے اختیار اس پہ پیار آ رہا تھا۔ اس نے آج تک ریان کے علاوہ کسی سے کوئی چیز یوں نہیں لی تھی، نہ اپنی ضرورتوں کا ذکر کیا تھا۔ اس کی تو ہر ضرورت بنا کہے پوری ہو جاتی تھی۔ پہلے ریان اور پھر حیدر، دونوں میں سے کسی نے بھی اسے کمی کسی چیز کی ہونے نہیں دی تھی۔ فرق صرف یہ تھا، ریان اس کی خواہشیں پوری کرنے میں بعض اوقات بہت سی چیزوں کو نظر انداز کر جاتا تھا، جبکہ وہ اسے کسی چیز میں پیچھے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ بعض معاملات میں کچھ سہتی سے ہی صحیح، لیکن اس کی وہی خواہشیں پوری کرتا تھا جو اس کے حق میں بہتر ہو۔ جو چاہیے لے سکتی ہے میری جان، اس کے گالوں کو سہلا کر کہتا وہ اب پوری طرح اس کی جانب متوجہ تھا۔ کیا چاہیے میری ریبا کو؟ وہ بلونز چاہیے اور پیپسی چاہیے اور ایک ٹیڈی بیئر نہیں۔ اپنی لسٹ انگلیوں پر گنواتی وہ کچھ سوچنے کے بعد دوبارہ وہیں سے کنٹینیو کر چکی تھی۔ 2 ٹیڈی بیئر اور بہت سارے پاپ کارن۔ اس کی پوری لسٹ سننے کے بعد حیدر نے مسکراتے ہوئے گاڑی کا رخ موڑا، کیونکہ مارٹ کچھ پیچھے رہ گیا تھا۔ اس کی بیوی نے پہلی بار اسے حق سے فرمائش کی تھی، پوری تو کرنی تھی۔ یہ سب کس لیے چاہیے میری جان؟ مارٹ کے آگے گاڑی روک کر اس کی جانب دیکھا، جو بے صبری سے منتظر تھی۔ خادی کے لیے، وہ چھوٹا بیبی ہے نا، میں بہت پسند کرتا ہوں اسے۔ میں بلونز لے کر جاؤں گا نا تو ایسے کر کے میرے پاس آئے گا، پھر میں پیپسی پلاؤں گا اسے۔ پوری تفصیل سے جواب دیتی وہ اس کے ساتھ مارٹ میں داخل ہوئی۔ وہ چھوٹا سا ریبا پیپسی نہیں پی سکتا۔ وہ رہا حیدر، سامنے رکھے اپنے قد سے بڑے ٹیڈی بیئر کی جانب اشارہ کرتی وہ دونوں ہاتھوں سے اس کی آستین تھام کر بولی تھی۔ وہ ٹیڈی بیئر چاہیے میری جان ہادی کے لیے۔ ایک میں لوں گا، ایک ہادی چھوٹا بیبی لے لے گا۔ اس نے زور زور سے سر ہلا کر اسے مطلع کیا۔ آدھے گھنٹے میں اسے اس کی مطلوبہ چیزیں دلا کر ایک ہاتھ میں بڑا سا ٹیڈی لے کر وہ مارٹ سے نکلا۔ اسے فرنٹ سیٹ پر بٹھا کر اس کے دونوں ٹیڈی بامشکل پچھلی سیٹ پر ایڈجسٹ کر کے اس نے گاڑی گھر کی جانب جانے والی سڑک پر ڈالی۔ حیدر ایک ریڈ روز بھی چاہیے۔ روزی شاپ کے گزرنے سے پہلے وہ جلدی سے بولی تھی۔ روز چاہیے میرے دل کو۔ داجان کو دوں گا، پرپوز کر کے۔ اس کی بات حیدر کے حلق میں پھنسی۔ سیریسلی پرپوز کر کے؟ بیوی داجان کو پرپوز نہیں کرتے میرے دل؟ کرتے ہیں، میں کروں گا۔ وہ بضد ہوئی۔ میرا پورا حق ریان مرتضیٰ مارتا ہے۔ حیدر نے بے بسی سے سر ہلایا۔ بھابی کیا ہوا آپ کو؟ آپ یوں کیوں لیٹی ہوئی ہیں؟ فرحان بھیا، بھابی کو کیا ہوا؟ وہ کالج سے ڈائریکٹ انسٹیٹیوٹ گیا تھا، وہاں سے واپس آنے میں اسے کافی دیر ہو گئی تھی۔ گھر پر اتنی خاموشی دیکھ کر وہ سیدھا حفصہ کے پاس آیا تھا۔ انسٹیٹیوٹ سے واپسی پر وہ روز کی طرح اس کے لیے مسکراتی ہوئی کچن سے پانی لے کر نہیں نکلی تھی۔ انسٹیٹیوٹ میں اسے حفصہ کی فکر تھی۔ وہ جانتا تھا اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ صبح بیڈ پر آنکھیں بند کی اسے لیٹے دیکھ وہ مزید پریشان ہو گیا تھا۔ ریان اور فرحان بھی گھر پر ہی موجود تھے، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ تمہارے بات کب سمجھ آتی ہے؟ دن بھر تم ہوتے ہو حفصہ کے ساتھ، خیال رکھتے تو یہ حال نہیں ہوتا نا۔ اب دیکھو۔ مسکراہٹ دبا کر فرحان نے اسے سنجیدگی سے کہا۔ ارسا نے حیرانی سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ بتا رہا کیوں نہیں تھا فیضی کو۔ بھابی میری غلطی ہے، مجھے پتا ہوتا آج کالج ہی نہیں جاتا۔ آپ لوگ بیٹھے کیوں؟ اسپتال لے کر چلے نا بھائی انہیں۔ اس کے ہاتھوں کو تھامتا وہ خود کو کوس رہا تھا۔ فرحان کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ بالکل، احساس ذمہ داری بھی کسی بلا کا نام ہے۔ بیوی چاہیے چاند سورج جیسی۔ بھابی کی حفاظت ہوئی تم سے؟ اپنی بیویاں ہم تمہارے بھروسے چھوڑ کر جاتے ہیں کہ ہمارا بھائی ہے، اپنی بہنوں کی حفاظت کے لیے یہ خیال رکھا تم نے حفصہ کا؟ ریان کے آنکھیں دکھانے کے باوجود بھی چہرے پر گہری سنجیدگی لیے فرحان اسے شرمندہ کر رہا تھا۔ وہ سر جھکائے حفصہ کے ہاتھ تھامے بیٹھا واقعی شرمندہ ہو رہا تھا۔ ارسا حیران سی حفصہ کے لیے اس کی فکر دیکھ رہی تھی۔ فیضی کیا ہوا؟ ریان اس طرح کیوں بیٹھا ہے؟ وہ آنکھیں کھولتے اٹھ بیٹھی۔ کچھ دیر پہلے اس کی آنکھ لگی تھی۔ وہ بہت ایکسائٹڈ تھی فیضی اور ریبا کو یہ خبر دینے کے لیے۔ اسے یوں اپنا ہاتھ تھامے بیٹھے دیکھ اس نے نہ سمجھی سے ریان کی جانب دیکھا۔ فرحان نے پیچھے سے نفی میں گردن ہلا کر اسے بتانے سے منع کیا۔ فیضی اٹھو، اوپر بیٹھو۔ کچھ نہیں ہوا بیٹا حفصہ کو۔ ٹھیک ہے بھابی میرے بچے۔ ریان کی برداشت اب ختم ہوئی تھی۔ اسے اٹھا کر حفصہ کے برابر بٹھایا۔ میں ٹھیک ہوں بالکل فیضی، ویکنس تھی، بس کچھ دیر آرام کر رہی تھی بیٹا۔ حفصہ اس کی فکر پر مسکراتی ہوئی بولی تھی۔ داجان میں آگے آؤں؟ ریبا کی آواز پر ریان فوراً اٹھا۔ تیر کی سی تیزی سے وہ دروازے کی جانب بڑھا تھا۔
سامنے لاؤنج سے وہ بڑا سا ٹیڈی تقریباً گھسیٹتی الا رہی تھی، پیچھے ہی حیدر اور بھی بہت سی چیزیں اٹھائے آ رہا تھا۔ حفصہ اور ریان کے ساتھ اس نے فرحان اور عرصہ کے لیے بھی گفٹس لیے تھے۔ خادی کی شاپنگ تو اس کی بیوی کر ہی چکی تھی۔ آ گیا میرا بچہ، دا جان کا گڈا، میری جان جلدی سے آ جائیں۔ ریان نے محبت سے ساتھ لگایا۔ اس پر نظر پڑتے ہی اس نے حیدر کی جانب دیکھا۔ ڈسٹ کلر کی کرتی اور بلیک حجاب میں حیدر کی سنگت میں کھڑی وہ معصوم لڑکی اس کا گڈا نہیں حیدر کی بیوی کے روپ میں تھی۔ اتنا مس کیا میں نے دا جان، حیدر بہت گندے، میں کل سے پہلے آیا تھا نا دا جان، کتنے پہلے آیا تھا، 2 دن سے نہیں آیا دا جان۔ بڑی بڑی آنکھوں کو پھیلا کر اس نے دونوں ہاتھوں سے ریان کا رخ اپنی جانب کیا۔ اپنے دا جان کی توجہ وہ کسی جانب کیسے مرکوز ہو لینے دیتی۔ دا جان کا گڈا، دا جان تو روز مس کرتے ہیں اپنے بچے کو، میری جان بہت مس کرتے ہیں۔ نہیں، وہ اس کی ریبا ہی تھی، اس کا گڈا، اس کا بچہ، اس کی ظاہری شخصیت بدل رہی تھی، اس کے لیے اس کا پیار کم نہیں ہو رہا تھا، وہ تو ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتا تھا۔ اس نے نم آنکھوں سے اس کی آنکھوں کو چوما۔ آجا سوتن، گفٹس ٹیبل پر رکھ کر حیدر اس کے گلے لگا۔ سٹ اوے، داجن از مائن۔ وہ جلدی سے آگے آئی۔ لیلا مجنو ہو گیا تو میری بابی کے پاس بھی آ جائیں، اور داجن کا گڈا، میں بھی بھائی ہوں تمہارا۔ فیضی نے اندر سے ہی ہانک لگائی۔ بہت مبارک ہو حفصہ، بہت خوشی کی خبر ملی ہے۔ حیدر حفصہ کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہوا بولا۔ کیسی خبر، کون سی مبارکباد بابی؟ فیضی نے چونک کر حیدر کی جانب دیکھتے حفصہ سے سوال کیا۔ یہ خبر کہ آپ چاچو بننے والے ہیں۔ ریان نے مسکراتے ہوئے ان دونوں کی جانب دیکھا۔ وہ دونوں ہی منہ کھولے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ میں چاچو بننے والا ہوں؟ ریبا نے آنکھیں گھماتے ہوئے خود سادہ انداز میں کہا تھا۔ اس کی بات پر ان سب کا کہا کمرے میں گونجا۔ بیڑا غرق جائے لوگوں کا۔ ریان، تجھ سے بس اللہ ہی پوچھے گا، تو نے جو 18 سال میری گڑیا جیسی بیوی کو گڈا بنایا ہے نا، پھپھو کی جگہ چاچو بن گئی آج وہ تیرے بچوں کی۔ حیدر تو جل ہی اٹھا تھا، کتنی محنت کر رہا تھا وہ اپنی بیوی کو بیوی بنانے میں۔ بیوی میری جان، چاچو فیضی بنے گا، میری بیوی تو پھپھو بنے گی نا۔ اس نے اسے سمجھانا چاہا۔ پھپھو نہیں، مجھے یہ نام نہیں پسند آیا۔ اس نے منہ بنایا۔ فیضی اب بھی شوق میں تھا۔ میں چاچو بننے والا ہوں، وہ منہ میں بڑبڑایا۔ ہائے میں چاچو بنوں گا، اگلے ہی لمحے وہ چیتا ہوا بنگڑے ڈال رہا تھا۔ میں چاچو بنوں گا، ہائے بابی، وہ بنگڑے ڈالتا حفصہ کے قریب آیا۔ خبردار جو میری بیوی کو اٹھایا، بالکل اچھل کود نہیں کرنا اب حفصہ کے ساتھ۔ اس سے پہلے کہ وہ حفصہ کو اٹھاتا، ریان جلدی سے حفصہ کے نزدیک آیا۔ او او او، فرحان اور حیدر نے معنی خیز نظروں سے ریان کی جانب دیکھا۔ میں بھی بنوں گا، میں بھی بنوں گا۔ ریبا بھی خوشی میدان میں اتر آئی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ دونوں بنگڑے ڈال رہے تھے۔ شور کی وجہ خاد کے اٹھ جانے پر عرصہ اسے بھی وہیں لے آئی تھی۔ ہادی بیبی، سنڈریلا میں سے لے لوں؟ پھرتی سے پاپ کارن ہاتھوں میں لے کر وہ عرصہ سے مخاطب ہوئی۔ اس کے ہاتھوں میں بلونز اور پاپ کارن دیکھتے خاد کھلکھلا کر اس کی جانب ہمک رہا تھا۔ میں تمہارے لیے پیپسی بھی لایا ہوں۔ حیدر سے اشارے سے پیپسی مانگتے اس نے ہاتھ سے کہا، جو فیضی کے ساتھ مل کر پاپ کارن کھا رہا تھا۔ وہ سب حیرانی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ کبھی اپنی چیزیں کسی سے شیئر نہیں کرتی تھی۔ پیپسی منہ میں لیتے ہی خاد عجیب شکل بناتا فو کی آوازیں نکالنے لگا۔ رات خواب میں ہم کسی دوسرے سیارے پر قدم رکھ چکے تھے۔ یاد نہیں کون سا تھا، ہاں شاید مریخ، مجھے معلوم نہیں۔ تم کب اور کیسے میرے ساتھ آ گئے تھے؟ بس اتنا یاد ہے تم میرے ساتھ تھے۔ وہاں کی ہوا باسی تھی، زمین کی کوک سبزہ اگانے سے انکاری سی تھی، درختوں کی جڑیں ایک دوسرے سے لپٹی اپنے ہونے پر ماتم کناں تھی۔ اس پیلے صحرا میں پانی کا ایک قطرہ بھی دستیاب نہیں تھا۔ شدت پیاس سے ہمارا حلق سوکھ چکا تھا، آکسیجن کی کمی ہماری سانسیں اکھیڑ رہی تھی، ہم شاید مر رہے تھے، مگر یہ سکون تھا کہ تم میرے ساتھ ہو، ہم ایک ساتھ ہیں۔ وہ کوہنیوں کے بل لیٹا یک ٹک اسے دیکھ رہا تھا۔ سورج کی نرم گرم کرنیں اس کے چہرے پر پڑتی الگ ہی منظر پیش کر رہی تھی۔ ہاتھ کا ایک ہاتھ تھامے اسے خود میں بینچے وہ بے خبر سو رہی تھی۔ سورج کی کرنیں اس کے گھنگریالے بالوں پر پڑتی انہیں ایک پرکشش سی چمک بخش رہی تھی۔ اس نے ایک ہاتھ سے ہاتھ کے پیروں کو اس پر سے ہٹایا، جو اپنے دونوں پیر اس پر رکھے ہاتھوں کو اوپر اٹھائے خود بھی مزے سے سو رہا تھا۔ وہ آسودگی سے مسکرا اٹھا۔ پچھلے 4 مہینوں سے اس کی ہر صبح اتنی خوبصورت ہوتی تھی۔ ان کا رشتہ آج بھی وہیں تھا۔ ایک کمرے میں رہتے ہوئے بھی وہ دونوں آج بھی اتنے ہی دور تھے جتنے کے پہلے دن۔ ان 4 مہینوں میں اتنا ہوا تھا کہ وہ اس سے باتیں بلا جھجک کرنے لگی تھی۔ اس کی ذات میں بہت سی تبدیلیاں آئی تھی، لیکن پھر بھی ایک خلج سی تھی، ایک خلا تھا جو ابھی پر نہیں ہوا تھا، جسے کچھ اور وقت درکار تھا۔ نظروں کی تپش محسوس کرتے اس نے دھیرے سے پلکیں وا کی۔ اسے اپنی طرف یوں تکتے پا کے وہ دھیرے سے مسکرائی۔ اس طرح کیا دیکھتے ہیں مجھ میں؟ بالوں کو سمیٹ کر اٹھ بیٹھی، اس کی جانب استفہامیہ نظروں سے دیکھتی وہ تجسس سے پوچھ رہی تھی۔ وہ آنکھوں میں بہت انوکھی چمک لی اسے دیکھتا تھا۔ جادو۔ آنکھوں میں ڈھیروں محبت لی وہ سنجیدہ لہجے میں بولا تو اس کے لہجے میں مذاق کی رمق تک نہیں تھی۔ مجھ میں کیا جادو؟ مذاق اڑا رہی ہے میرا؟ وہ ذرا ہفگی سے بولی تھی۔ اس کی ہفگی پر محظوظ ہوتا وہ مسکرا اٹھا۔ او نو، وہ نفی میں گردن ہلاتا اس کے نزدیک آیا۔ میں نے کہیں پڑھا تھا جو آپ سے محبت کرتے ہیں وہ آپ کو اس طرح دیکھتے ہیں جیسے آپ کوئی جادوئی شے ہوں۔
تو مجھے کوئی جادوئی شے لگتی ہے عرصہ، جو ہاتھ میرے لیے آسمان سے اتاری گئی ہو۔ اس کے گال کو انگلیوں سے چھوتا وہ خمار آلود لہجے میں کہہ رہا تھا۔ وہ اکثر اس کا لمس اس نشان پر محسوس کرتی تھی۔ وہ اسے محسوس کروا رہا تھا کہ وہ اب بھی حسین ہے۔ آسمانی چیزوں میں داغ بھی ہوتے ہیں کیا؟ وہ آزردگی سے بولی۔ اتنے مکمل اور اتنے وسیع شخص کے آگے وہ خود کو بہت نامکمل سی محسوس کرتی تھی۔ ان کے رشتے کے درمیان موجود خلیش کی وجہ بھی شاید یہی تھی۔ داغ کسے کہتے ہیں عرصہ؟ فرحان نے اس کی جانب سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ خاموش رہی۔ تم مکمل ہو عرصہ، کسی چیز کی کمی نہیں تم میں۔ یہ نشان جسے تم داغ سمجھ اور کہہ رہی ہو، تم سوچو عرصہ، اس رات جس طرح اس نے تمہیں مارا تھا، تمہارا پورا چہرہ ڈسیبل ہو سکتا تھا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ اللہ نے تمہیں بچایا عرصہ، تمہیں اس انسان کے چنگل سے نکالا۔ اللہ کی ناشکری نہیں کرتے عرصہ، اس کا شکر ادا کرتے ہیں ان نعمتوں کے لیے جو ہمارے پاس ہیں۔ کسی چیز کی کمی نہیں ہے تم میں۔ تمہارا شوہر تم پر دل و جان سے مرتا ہے، کیا یہ کافی نہیں ہے؟ اس کے بالوں میں انگلیاں پھنسائے وہ اپنے محسوس انداز میں کہہ رہا تھا۔ آنکھیں مون کر دھیرے سے اس کے سینے پر سر رکھ گئی۔ ہاں، اس کا شوہر اس پر مرتا تھا، یہ کافی تھا اس کے لیے۔ ہادی پاس آنکھیں کھولتے ایک ہاتھ فرحان کی جانب لپکا تھا۔ صبح اٹھتے ہوئے اپنی ماں سے پہلے بابا کی شکل دیکھنے مانگتا تھا۔ وہ 10 مہینے کا ہو گیا تھا، گھر میں اس سب کے ساتھ اٹیچ ہو گیا تھا۔ آجا بابا کا شیر، عرصہ کو اٹھتے دیکھ اس نے کمر کے گرد احسار کر کے اسے اٹھنے سے روکا۔ آپ کا شیر میرے بال نوچتا ہے۔ خالد کو فرحان کے سینے پر بیٹھتے دیکھ وہ خفگی سے بولی۔ اسے فرحان کے قریب دیکھ کر خالد اکثر اس کے بال پکڑ لیتا تھا۔ ہادی، ماما کے بال نہیں پکڑتے۔ اس کے بالوں کو ہاتھ کے ہاتھوں سے آزاد کروا کر فرحان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بابا بابا اپنی زبان میں کہتا فرحان کے سینے پر سر رکھ کر دونوں پیر اس کے بازو پر لیٹی عرصہ کی جانب کیے لیٹ گیا تھا۔ آپ نے قبضہ کر لیا میرے بیٹے پر۔ چہرہ اٹھا کر اس نے ہاتھ کی جانب دیکھا جو اپنے سرخ و سفید ننھے ہاتھ فرحان کے چہرے پر پھیر رہا تھا۔ کبھی دونوں ہاتھ اس کی آنکھوں پر رکھتا، کبھی اس کے گالوں پر مارتا۔ وہ کھلکھلا رہا تھا۔ خبردار، تمہیں کہا ہے باپ بیٹے کے معاملے میں نہ آیا کرو۔ کوئی قبضہ نہیں کیا میں نے اپنے بیٹے پر۔ اس کی ننھی کلکاریاں اسے کتنا سرور بخشتی تھی۔ کوئی اس سے پوچھتا، رہیں پھر باپ بیٹے، میرا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ اسے اور خالد کو ایک دوسرے میں گم دیکھ کر وہ روحان سی ہوتی اٹھنے لگی۔ تم ہماری بننے کے لیے تیار ہو جاؤ، ہم تو کب سے منتظر ہیں۔ اس کی کوشش کو ناکام بناتے معنی خیزی سے کہتے فرحان نے مسکراہٹ دبائی۔ ابھی ایسا ممکن نہیں۔ وہ نظریں چراتی فوراً اٹھ بیٹھی۔ اب کی بار فرحان نے روکا نہیں تھا۔ وہ کسی بھی چیز میں زبردستی کا قائل نہیں تھا۔ پرسوچ نظروں سے کمرے سے گم ہونے تک اس کی پشت کو تکتا رہا۔ چلو خادی، ہم بھی ریڈی ہو کر نیچے چلیں۔ خالد کو ہوا میں اچھالتے ہوئے ایک بار پھر ہاتھ کے ساتھ مصروف ہو گیا تھا۔ جانتا تھا اس کی موجودگی میں وہ نہ خالد کے نزدیک آئے گی اور نہ ہی کمرے میں۔ کیا وہ حفصہ کوئی کام ہے؟ وہ بالوں میں برش پھیر رہا تھا جب وہ اس کے ساتھ آ کھڑی ہوئی۔ آئینے میں نظر آتے اس کے عکس پر نظر پڑتے ریان اس کی جانب متوجہ ہوا، جو بہت غور سے آئینے میں نظر آتے اپنے عکس کو دیکھ رہی تھی۔ ریان، میں بہت موٹی نہیں ہو گئی؟ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے روحانسی انداز میں اسے پوچھ رہی تھی۔ اس کی پریگننسی کو 5واں ماہ تھا۔ اس کے ہاتھ پیر کے ساتھ چہرے پر بھی خاصی سوجن ہو گئی تھی۔ ریان کے ساتھ باقی گھر والے بھی اس کا بہت خیال رکھ رہے تھے۔ ڈاکٹر کے مطابق وہ بہت ویک تھی۔ اس کا ویٹ انکریزمنٹ کی جانب آ رہا تھا۔ ریان نے آج کل اسے ہتھیلی کا چھالا بنایا ہوا تھا۔ ریان باغور اس کے تاثرات دیکھ رہا تھا۔ بڑے بڑے جسامت میں وہ مزید پیاری سی لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر الوہی سی چمک تھی۔ میں بھی یہی سوچ رہا تھا۔ برش رکھ کر اب خود پر پرفیوم چھڑک رہا تھا۔ اس کی جانب دیکھتے افسوس سے کہا، کیا سوچ رہے تھے؟ یہی کہ آپ تو بہت موٹی ہو گئی ہیں۔ اگر اسی طرح موٹی ہوتی رہیں تو مجھے سنجیدگی سے سوچنا ہوگا۔ نچلا لب دبائے اسے خود سے کچھ قریب کیے۔ وہ اس کی حالت سے محظوظ ہو رہا تھا۔ دیکھا، مجھے پہلے ہی پتا تھا۔ اب میں آپ کو اچھی کیوں لگوں گی؟ اب اتنی موٹی ہو گئی ہوں۔ سب کچھ تو ویسا ہی ہے۔ دیکھیں، بال بھی ویسے ہی پیارے ہیں۔ آپ کو تو بال پسند تھے نا، پھر موٹی ہونے پر کیوں سوچیں گے؟ مجھ سے وعدہ کیا تھا ہمیشہ پیار کریں گے۔ جھوٹا وعدہ کیا تھا۔ اس کی بات پوری طرح سمجھے بغیر ہی وہ بری طرح روتی ہوئی شروع ہو چکی تھی۔ یوں بھی آج کل بہت چڑچڑی ہو رہی تھی، چھوٹی چھوٹی بات پر رونے لگتی تھی۔ حفصہ، میری بات تو مکمل سن لیں۔ اس نے اسے ساتھ لگایا۔ نہیں، مجھے سب پتا ہے۔ آپ دوسری شادی کے بارے میں سوچ رہے ہیں نا۔ میں اتنی موٹی ہو گئی ہوں، اب میں آپ کو اچھی نہیں لگتی ہوں۔ وہ زور و شور سے آنسو بہاتی پورے یقین سے کہہ رہی تھی۔ اب آپ یہی چاہتی ہیں تو آپ کی خواہش پوری کر دوں گا۔ میں تو آپ کی شاپنگ سے متعلق کہہ رہا تھا کہ کل آپ کے لیے کچھ ڈریسز لی ہیں، دیکھ لیجیے گا، لوز ہیں وہ، اور بھی کچھ چیزیں ہیں، لیکن اب تو آپ کی یہ خواہش پوری کر ہی دوں گا۔ اس کی نتنی کو چھو کر وہ مسکراہٹ دبائے کہہ رہا تھا، میرے مرنے کے بعد سوچیے گا آپ ایسا کچھ۔ وہ سینے سے لگی خفگی سے بولی تھی۔ ریان کے دل جیسے کسی نے مسل دیا ہو، اسے اپنی سانس رکتی محسوس ہو رہی تھی۔ یہ کیا بکواس کی ابھی؟ اس کے بازو کو سرتی سے تھامے وہ سرخ آنکھوں سے اس کی جانب دیکھتا پوچھ رہا تھا۔ حفصہ کو اس کی انگلیاں اپنے بازو میں گڑتی محسوس ہو رہی تھی۔ ریان،
اس نے کچھ سہم کر اسے دیکھا۔ میں پوچھ رہا ہوں یہ کیا بکواس کی ابھی آپ نے حفصہ؟ ضبط کی شدت سے سرخ آنکھیں لیے وہ داڑھا تھا۔ اس کی گرفت میں مزید سختی آئی تھی۔ ریان پلیز، وہ سسکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی دیکھ کر اس کی گرفت میں خود بخود نرمی در آئی تھی۔ ناشتہ بھیج رہا ہوں، عرصہ سے کر لیجیے گا۔ مجھ تک خبر آئی کہ نہیں کیا تو انجام کی ذمہ دار اب خود ہوں گی۔ مزید کوئی نہریں برداشت نہیں کروں گا میں۔ لب بینچے اس کی جانب دیکھے بغیر کہتے اسے بیڈ پر بٹھا کے وہ لمبے قدم برتا کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ ریان پلیز، آئی ایم سوری۔ وہ پیچھے اسے پکارتی کمرے سے نکلی، لیکن وہ بنا ناشتہ کیے گھر سے نکل گیا تھا۔ وہ روتی ہوئی وہیں بیٹھ گئی تھی۔ حفصہ کیا ہوا، کیوں رو رہی ہیں اس طرح؟ کچن میں فیضی کی ہیلپ کرواتی عرصہ اس کی جانب آئی۔ ریان مجھ سے ناراض ہو کر چلے گئے ہیں عرصہ، پلیز انہیں کہو آ جائیں، میں سوری بھی کہہ رہی ہوں، میری بات ہی نہیں سنی۔ اٹھے، یہاں بیٹھے، روئے نہیں اس طرح۔ فیضی نے عرصہ کی مدد سے اسے صوفے پر بٹھا کر پانی کا گلاس اس کی جانب بڑھایا۔ انہیں کہو نا فیضی، ناشتہ بھی نہیں کیا انہوں نے۔ اسے اب شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ بولنے سے پہلے اس نے سوچا ہی نہیں تھا کہ اس کے الفاظ اس کے دل پر کیا اثر کریں گے۔ کیوں ناراض ہو گئے بھائی آپ سے؟ فیضی نے اس کے نزدیک بیٹھے نرمی سے پوچھا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا اس حالت میں ریان اس کا کتنا خیال کر رہا تھا۔ اسے بھی سختی سے اس کا خیال رکھنے کی ہدایت کی ہوئی تھی۔ وہ میں نے نہیں حفصہ، اسے نہیں بتاؤ بھائی، اور اپنے معاملات ہم میں سے کسی سے بھی کبھی شیئر نہیں کرو گی تم۔ شام میں گھر آئیں گے تو ان سے بات کرنا۔ وہ ناراض نہیں رہ سکتے زیادہ دیر ہم میں سے کسی سے بھی، اور جب تک کے لیے رونا بند کرو ورنہ بھائی مزید غصہ کریں گے۔ چلو شاباش، ناشتہ کر کے میڈیسن لو۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے اسے فرحان نے ٹوکا۔ یہ اس کے بھائی اور اس کی بیوی کا معاملہ تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ان کے علاوہ کسی کو بھی علم ہو، چاہے اس کی اپنی ذات ہی کیوں نہ ہو۔ نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر عرصہ کو اسے ناشتہ کروانے کا اشارہ کیا۔ آنسو کے درمیان اس نے چند نوالے لیے تھے۔ پچھلے 4 مہینے سے ریان اسے ڈانٹ ڈانٹ کر ناشتہ کرواتا تھا۔ اپنی غلطی پر ایک بار پھر رونا شروع ہو چکی تھی۔ اپنی نگرانی میں اسے ناشتہ کروانے کے بعد عرصہ کو اس کی میڈیسنز دینے کے بعد آفس گیا تھا۔ وہ آفس سے کچھ دیر سے واپس آیا تھا۔ یوں بھی اب اس کی بیوی کو گھر پر رہنا آ گیا تھا۔ نیا پروجیکٹ پورا اس کے ذمہ تھا، کیونکہ ریان آج کل گھر کے معاملات میں کچھ بیزی تھا۔ مصروفیت کی وجہ سے کچھ دنوں سے اسے یوں بھی دیر ہو جا رہی تھی۔ کوشش وہ پوری کرتا تھا کہ اندھیرا ہونے سے پہلے گھر پہنچ جائے۔ رات زیادہ ہو جائے تو ریبا ڈر کر رونے لگتی تھی۔ جیب میں موجود دوسری چابی سے دروازہ کھولتے وہ گھر میں داخل ہوا تھا تو کمرے سے آتی گانے کی تیز آواز نے اس کا ویلکم کیا۔ وہ سر پر ہاتھ پھیرتا کمرے میں داخل ہوا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر سر پکڑ کر رہ گیا۔ سامنے ریبا بیڈ پر اپنے سامنے پاپ کارن کا بڑا سا باؤل رکھے الٹی ہو کر لیٹی تھی، ساتھ ساتھ وقفے وقفے سے پیپسی سے بھی لطف اندوز ہو رہی تھی۔ بیڈ کے نیچے 4-5 ٹین پیک اس کا منہ چڑھا رہے تھے۔ اس کی آنکھیں ریبا کے ساتھ بیٹھتے کتے کو دیکھ کر پھٹی تھی، جو بیڈ پر اس کی جگہ پر اس کی بیوی کے ساتھ بیٹھا اپنے سامنے رکھے باؤل سے کارن فلیکس کھا رہا تھا، جو یقیناً اس کی بیوی نے بنائے تھے۔ پاپ کارن، میگی اور کارن فلیکس بنانا وہ اچھی طرح سیکھ چکی تھی۔ یہ بیڈ پر گرانا نہیں ورنہ حیدر غصہ کریں گے، تمہیں پھر سے پنشمنٹ میں باہر کھڑا ہونا پڑے گا۔ گڈ بائے کوکو۔ ٹشو سے کتے کے منہ پر لگا دودھ پیار سے صاف کر کے وہ ساتھ ساتھ اسے سمجھا بھی رہی تھی۔ سامنے اسکرین پر انٹرٹینمنٹ مووی کا لاسٹ سین چل رہا تھا، جس میں کتے کی شادی ہو رہی تھی۔ دیکھا کوکو، کتنی پیاری وائف ہے اس کی، تمہاری بھی شادی کروں گا میں اتنی پیاری لڑکی سے، پر تم نا ہینڈسم لڑکوں جیسا بیہیو کرنا، جیسے میرے حیدر کرتے ہیں نا، بالکل ویسے، ورنہ کوئی پسند نہیں کرے گا تمہیں۔ اپنا سر زور زور سے ہلا کر وہ اپنے ہاتھوں سے کوکو کا سر بھی ہلا رہی تھی۔ حیدر کا دل اپنا سر دیوار پر مار لینے کا کر رہا تھا۔ اس کی بیوی سمجھدار ہوئی بھی تو کس معاملے میں؟ لڑکی کتے دیکھا اچھلنا شروع کر دیتی ہے، میری بیوی کے لاڈ ہی ختم نہیں ہوتے۔ منہ میں بڑبڑاتا وہ اس کی جانب آیا۔ وہ کوئی چھوٹا کیوٹ پپی نہیں تھا جسے تھوڑی دیر کے لیے وہ اپنی بیوی کو کھیلنے دیتا۔ دیکھنے میں بیڑیا جیسا لگتا تھا۔ وہ جرمن شیفرڈ تھا، جس کے نکیلے دانت اور لٹکی زبان دور سے دیکھنے والے کو خوف میں مبتلا کر دیتی تھی، جس کو اس کی بیوی چھوٹے بچوں کی طرح ٹریٹ کرتی تھی۔ ریبا کیا کر رہی ہیں یار، اور اس کتے کو تو نیچے اتاریں۔ ایک ہاتھ سے اسے قریب کرتے دوسرے ہاتھ سے کتے کو نیچے دھکیلا، جو اسے دیکھ کر گھرا رہا تھا۔ نہیں، کتا نہیں بولے، وہ مائنڈ کرتا ہے، اس کا نام کوکو ہے۔ وہ زور زور سے سر ہلا کر جلدی سے بولی تھی۔ اس کے بال کانوں سے کافی نیچے آ کر اب شانوں کو چھونے لگے تھے۔ سر ہلانے پر بالوں کی پونی بھی ہل رہی تھی۔ کتے کے مائنڈ کرنے کی فکر ہے، شور کی فکر نہیں آپ کو ریبا۔ کمرے کی حالت دیکھیں۔ اس کی پیشانی چوم کر حیدر نے کچھ ہفگی سے کہا۔ وہ واقعی بہت تھکا ہوا آیا تھا، اس وقت کچھ دیر کی نیند لینا چاہتا تھا۔ سوری، وہ پھولے گالوں کے ساتھ بولی تھی۔ حیدر نے بنا کچھ کہے کارپٹ پر پڑا پھیلاوا سمیٹنا شروع کر دیا۔ کچھ دیر اسے آنکھیں پھیلائے دیکھتے رہنے کے بعد وہ خود بھی نیچے پڑی چیزیں اٹھانا شروع ہو چکی تھی۔ تھکن کے باوجود حیدر کے لبوں کو مسکراہٹ نے چھوا۔ گھر کے کاموں کے لیے اس نے ملازمہ رکھی ہوئی تھی، کھانا وہ اپنے اور ریبا کے لیے خود ہی بناتا تھا۔ کوکو۔ حیدر کو سنجیدگی سے کام کرتے دیکھ اس نے کوکو کو باہر جانے کا اشارہ کیا، جو فوراً زبان نکالے کمرے سے نکل گیا تھا۔ آئی ایم سوری،
میں تھوڑا سا شرمندہ ہوں، مجھے اور کوکو کو کمرہ گندا نہیں کرنا چاہیے تھا، ہم مووی دیکھ رہے تھے، آپ آ ہی نہیں رہے تھے نا۔ سر جھکائے وہ شرمندگی سے بولی تھی۔ اس کے ساتھ کمرہ سمیٹ لینے کے بعد وہ اس کے قریب آئی تھی۔ میرے دل، آپ کو شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے میری جان، بس کچھ تھک گیا ہوں۔ دہکتے لب اس کی پیشانی پر رکھ کر خلاف معمول وہ لیٹ گیا تھا۔ ایسے روز وہ اس وقت اسے پڑھاتا تھا۔ ڈنر کے بعد کافی دیر اسے اس کے پورے دن کی کہانی سن کر وہ لیٹتا تھا۔ حیدر، آپ بیمار ہیں؟ نرم خاتون کو اس کے سر اور گالوں پر پھیرتی وہ فکر سے بول رہی تھی۔ نہیں ریبا، بس تھوڑی نیند لینا چاہتا ہوں، آپ بھی آ جائیں۔ اس کے سونے کا وقت ابھی نہیں ہوا تھا، اس کے باوجود وہ خاموش سی چلتی اس کے نزدیک آ گئی۔ میں آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے کر چلتا ہوں، دا جان کو بلا لیتا ہوں۔ حیدر، وہ بیڈ پر اس کے بہت نزدیک بیٹھی اس کے چہرے کو ہاتھوں میں لیے اس کی آنکھوں اور ماتھے پر لب رکھ رہی تھی، بالکل اسی طرح جس طرح ریان اس کی بیماری میں اسے پیار کرتا تھا اور وہ بہت سکون محسوس کرتی تھی۔ حیدر بھی تو بیمار تھا، وہ اسے پرسکون کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اپنی معصومیت میں وہ یہ نہیں سمجھ پائی کہ ریان اس کا بھائی تھا اور حیدر اس کا شوہر ہے، اور دونوں رشتے کے تقاضے بہت الگ ہیں۔ حیدر آنکھیں کھولے یک ٹک اسے دیکھ رہا تھا۔ اس وقت وہ اسے معصوم لڑکی نہیں اپنی بیوی لگ رہی تھی، جو اس وقت اس کے بہت قریب بیٹھی اس کی فکر میں گل رہی تھی اور جس پر وہ تمام حق رکھتا تھا۔ اس سوچ کے آتے ہی باقی ساری سوچیں کہیں بہت پیچھے رہ گئی۔ مدہوشی کے عالم میں ہاتھ بڑھا کر اسے خود سے قریب کرتے وہ باقی سب کچھ بھول رہا تھا۔ حیدر، اس کی پھنسی پھنسی سی آواز اس کی سماعت میں گونجی۔ شش ریبا پلیز، بس محسوس کرنا چاہتا ہوں، پلیز۔ اپنی شدت میں اسے فراموش کر گیا تھا، اس کی طبیعت کی فکر کرتی بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ بے خودی میں جو عمل اس سے سرزد ہوا تھا وہ ہوش میں اس پر یقیناً پچھتانے والا تھا۔ وہ ڈنر کے بعد کمرے میں آئی تو ریان کروٹ لیے بیڈ کے دوسرے کنارے پر سو رہا تھا یا بس ایسا ظاہر کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک بار پھر آنسو جمع ہونے لگے۔ آفس سے آنے کے بعد ہر روز کی طرح اسے ساتھ نہیں لگایا تھا، نہ اسے طبیعت کے متعلق پوچھا تھا۔ شام سے وہ مسلسل اس کے آگے پیچھے ہو رہی تھی، اس نے ایک نگاہ بھی اس پر نہیں ڈالی۔ رات ڈنر کے وقت خاموشی سے اس کی پلیٹ بھر کر اس کی جانب کھسکا دیا۔ وہ ایک نوالا نہیں کھا سکی تھی جب بھی اس نے کچھ نہیں کہا تھا۔ وہ اچھی خاصی سہم چکی تھی۔ اسے مخاطب کیے بنا ہی دوسری جانب آ کر لیٹ گئی۔ آنسو تکیہ بھگو رہے تھے، گٹی گٹی آواز میں روتی اب وہ سسک رہی تھی۔ دوسری جانب لیٹے ریان کی برداشت کی حد یہیں تک تھی۔ اس کی سسکیوں کی آواز پر اس نے رخ موڑا، نظریں اس کی پشت پر لہراتی لمبی چوٹی پر پڑی جنہیں خوبصورتی سے بریڈ کی شکل دی گئی تھی۔ وہ ہولے ہولے لرزتی سسک رہی تھی، بنا ایک لفظ بھی کہے اس کا رخ نرمی سے اپنی جانب کیا۔ وہ پورے دن کے بعد اس کا لمس محسوس کرتے تڑپ کر اس کے سینے سے لگی پوری طرح رونے لگی تھی۔ کیوں رو رہی ہیں؟ اس کے سر پر نرمی سے ہاتھ پھیرتا وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ میری جان نکالنے میں خوشی تو بہت ہوئی ہوگی آپ کو، دھڑلے سے کہہ دی، یہ بھی نہیں سوچا کہ اگلے کے دل پر کیا گزرے گی۔ کوئی سانس لینا بول سکتا ہے آپ کی یہ بکواس سن کر، لیکن نہیں، یہ بکواس تو فرض تھی نا جیسے آپ پر۔ نرمی سے اسے تھامے وہ کاٹ دار لہجے میں کہہ رہا تھا۔ آئی ایم سوری، پلیز معاف کر دینا، آئندہ کبھی نہیں کہوں گی، پلیز ریان، وہ ہچکیوں کے درمیان بولی تھی۔ یہ بات ایک بار بھی کیوں نکلی حفصہ؟ اندازہ ہے آپ کو کتنی تکلیف میں رہا ہوں پورا دن میں۔ نرمی سے اس کے آنسو صاف کرتے اس نے سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھا جو سوجی آنکھوں کے ساتھ اب سسک رہی تھی۔ چلے پانی پی لیں۔ سہارا دے کر اسے بٹھاتے گلاس اس کی جانب بڑھایا۔ وہ کچھ آگے ہو کر ہاتھ میں لیے بغیر ہی گلاس کو لبوں سے لگا گئی۔ ریان نے بے ساتا امڑ آنے والی مسکراہٹ کا گلا گھونٹا۔ میں نے بھی تو تکلیف میں گزارا ہے، ایک بار بھی میری طرف نہیں دیکھا آپ نے، میری جان نکل رہی تھی، سو سو کر کے کہتی اس کے شانوں پر سر رکھ کر لیٹ گئی۔ پورے دن کے بعد اب سکون ملا تھا۔ دل تو کر رہا تھا 4-5 دن تک شکل نہ دیکھوں آپ کی، تاکہ پتہ تو چلے آپ کو جان نکلنا کس کو کہتے ہیں۔ رہنے کہاں دیا آپ نے ناراض، رو رو کر آنکھیں خراب کر لی ہیں۔ اس کو ڈپٹ کر اس کی پیشانی پر لب رکھے، وہ پرسکون سی ہوتی نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ صبح اس کی آنکھ کھلتے محسور کن خوشبو نے اس کا استقبال کیا۔ بھاری ہوتے سر کو انگلیوں سے سولاتے اس نے آس پاس دیکھا۔ اپنے سینے سے لگی ریبا پر نظر پڑتی اس کا دماغ بک سے اڑا۔ اس کا نرم نازک وجود نرمی سے کچھ دور کرتے وہ سر تھام کر اٹھ بیٹھا۔ یہ کیا کر دیا اس نے؟ ایک ایک کر کے سارا منظر واضح ہوتا چلا گیا۔ وہ تو بس کچھ دیر اس کے وجود کی نرمی محسوس کرنا چاہتا تھا، یہ کیا ہو گیا تھا؟ اسے اپنا سر درد سے پھٹتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے بے بسی سے ریبا کی جانب دیکھا۔ اس کے مزید کچھ سوچنے سمجھنے سے پہلے ہی وہ آنکھیں کھولتی اٹھنے لگی تھی۔ کچھ محسوس کرتے اس نے اس کی جانب دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اجنبیت تھی، خوف تھا، محبت نہیں تھی جو وہ ان آنکھوں میں دیکھنے کا عادی تھا۔ ریبا، بیوی میری جان، اس نے کچھ کہنا چاہا۔ وہ خود کو دیکھتی، کبھی اس سے دیکھتی، مسلسل نفی میں گردن ہلا رہی تھی۔ مطلب اسے یاد تھا۔ کیا کیا؟ سہمی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھتی وہ بے یقینی سے پوچھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اپنی ذات کا سوالیہ نشان دیکھتے وہ شرمندگی کے گڑھے میں دنسا جا رہا تھا۔ ریبا میری بات، اس نے آگے بڑھ کے اسے تھامنا چاہا۔ وہ جھٹکے سے پیچھے ہٹی تھی۔ میں ٹھیک کر رہا تھا،
آپ مارتے، میں ٹھیک کر رہا تھا آپ کو، آپ نے مجھے گندا کیا، آپ نے مجھے گندا کیا۔ آنسو پلکوں کی باڑ توڑ کر روانی سے سرخ گالوں کو بھگو رہے تھے۔ ایک ایک منظر یاد کرتی وہ اسے بھی یاد دلا رہی تھی۔ اس کی سمجھ میں یہی آ رہا تھا کہ اسے گندا کیا ہے۔ حیدر کو یاد آیا اس کے گالوں کو چھونے پر وہ کتنا ریئیکٹ کرتی تھی کہ اس کے گال گندے کر دیے۔ وہ سمجھ کیوں نہیں پایا کہ وہ اس وقت کیا بتانا چاہتی تھی۔ وہ اس کے پیار کرنے پر گندا نہیں کہتی تھی، وہ اس کے چھونے پر گندا کہتی تھی۔ سارے مناظر جو پہلے بہت عام کسی توجہ کے قابل نہیں تھے آج اس کی نگاہوں کے سامنے آ رہے تھے۔ اس کے نزدیک آنے پر وہ جھجکتی تھی تو اسی وقت اسے سمجھانا چاہیے تھا کہ وہ محرم ہے اس کا، اسے چھونے کا حق رکھتا ہے۔ پھر شاید آج اس کا رد عمل کچھ مختلف ہوتا۔ 2 دن پہلے کا منظر اس کی نظروں کے سامنے لہرایا۔ جب وہ آفس سے واپس آیا تو وہ لاؤنج میں بیٹھی، سر پر چھوٹا سا اس کا دیا اسکارف پہنے، بہت غور سے سامنے نصب LED پر کچھ دیکھتی سر ہلا رہی تھی۔ کیا دیکھ رہی میری جان؟ اس کی محویت پر حیران ہوتا وہ نزدیک آیا۔ یہ رشتہ آپ کو زنا کے قریب لے جاتا ہے۔ زنا کی بہت سی اقسام ہے۔ دیکھنا آنکھوں کا زنا، یعنی زنا کو دیکھنا بھی زنا کے برابر ہی ہے۔ وہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی کا کوئی بیان سن رہی تھی جو شاید آج کل کے بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کلچر اور زنا پر تھا۔ وہ شاید کافی دیر سے سن رہی تھی۔ یہ سن رہا ہوں، حیدر جو اس طرح کرتا ہے اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ وہ آنکھوں کو پھیلائے اسے مطلع کر رہی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا وہ کیا پوچھ رہی ہے، جتنا اس نے سنا تھا جواب اس کے مطابق اسے دے دیا تھا۔ بالکل یہ گناہ ہوتا ہے بیوی۔ شرعی رشتوں کے علاوہ مرد عورت کے درمیان بنے رشتے گناہ میں شمار ہوتے ہیں۔ اس کی سمجھ کے مطابق اسے آگاہ کرتا وہ اپنے کاموں میں مصروف ہو گیا تھا۔ شرعی رشتے، وہ اپنے محسوس انداز میں زور زور سے سر ہلا کر سمجھ آ جانے ہی تصدیق کر گئی تھی۔ یہ تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا اس کی بیوی کس اینگل سے سوچتی ہے، نہ اس نے وہ بیان پورا سنا تھا کہ اس بیان کا موضوع کیا تھا۔ وہ آج سمجھا تھا، وہ اس کا چھونا بھی گناہ میں شمار کر رہی تھی۔ ریبا پلیز میری بات سن لیں ایک بار، ریبا بس ایک بار۔ وہ مسلسل نفی میں گردن ہلاتی پیچھے ہٹ رہی تھی۔ ذہن میں پڑے گئے کتنے اسباق گھوم رہے تھے۔ کبھی کسی کو اپنے قریب نہیں آنے دینا ہے داجان کی جان، اچھا نہیں ہوتا۔ ریحان نے کالج جانے سے پہلے سمجھایا تھا۔ لڑکیوں کی عزت بہت نازک ہوتی ہے ریبا، نظروں سے بھی ہراش آ جاتی ہے بیٹا۔ فرحان کی آواز سماعت سے ٹکرا رہی تھی۔ تم تو گڑیا ہو، تمہیں کسی نے بتایا نہیں؟ آؤ میں بتاؤں۔ ایک اور آواز، یہ آواز شناسا نہیں تھی لیکن اس کے لاشعور میں کہیں موجود تھی۔ آواز یاد آتی اسے وہ شخص بھی یاد آیا تھا۔ اپنی حفاظت کرنی چاہیے بیوی، خود کو چھپا کر رکھنا چاہیے، اس سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ اس نے بھی تو بتایا تھا خود کو چھپا کر رکھنا چاہیے، اللہ خوش ہوتا ہے۔ تو کیا اللہ اس سے خوش نہیں ہوا؟ برے لوگوں سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ ایک بار پھر حیدر کا کہا جملہ اس کی سماعت سے ٹکرایا۔ اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اس کے لب پھڑپڑائے۔ اللہ مجھ سے ناراض ہوگا؟ وہ سہم کر بولی تھی۔ اللہ ناراض ہو جائے گا، اللہ ناراض ہو جائے گا۔ آہستہ آہستہ اس کی آواز بلند ہو رہی تھی۔ نہیں ریبا، نہیں میری جان، اللہ ناراض نہیں ہوگا میرے دل، یہ غلط نہیں ہے بیوی، یہ گناہ نہیں تھا میری جان۔ وہ اسے سمجھانا چاہتا تھا، اسے بتانا چاہتا تھا کہ وہ جائز رشتے میں، جس رشتے کا علم اسے بھی ہے، یہ گناہ نہیں تھا۔ وہ اسے سمجھانا چاہتا تھا لیکن اس کی بات سن کب رہی تھی۔ اس کی بکری حالت اس کا دل دہلا رہی تھی۔ کہا چھپ چھپ کر رکھنا، حفاظت کرنا، کیا تھا نا حفاظت۔ وہ بے رب سے جملے ادا کرتے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ کی نا آپ کی حفاظت ریبا، وہ غلط نہیں تھا میری جان، ایک بار میری بات سن لے میرے دل۔ اس کی حالت کا ذمہ دار خود کو تصور کرتے اس کا دل کر رہا تھا وہ اپنی رگوں سے خون نکال لے، گلا دبا کر اپنی آتی جاتی سانسوں کا تسلسل روک دے۔ میں پاس نہ نہیں۔ اس سے پیچھے کی جانب ہٹتی وہ لہرا کر نیچے کارپیٹ پر گری۔ وہ اس کی جانب آیا، اسے نرمی سے تھام کر بیڈ پر لٹایا۔ جو حالت اس کی تھی یہ تو ہونا ہی تھا۔ کچھ ہی دیر میں ڈاکٹر آ کر اس کا معائنہ کر گئی تھی۔ مینٹلی اسٹریس کا کہتی، اپنے پیشہ ورانہ انداز میں اسے تسلی دلاسے دیتی۔ وہ ریبا کو انجیکشن میڈیسنز وغیرہ دے گئی تھی۔ کمفرٹر اس پر درست کرتا اس کے بازو پر نظر پڑتے وہ آنکھیں میچ گیا۔ سوئی کی چبھن بھی اس کی بیوی کو یہ برداشت نہیں ہوتا تھا اس سے، اور آج اس کی اس حالت کا ذمہ دار وہ خود تھا۔ معاف کر دے میرے دل۔ 2 آنسو اس کی آنکھوں سے نکلتے ریبا کے بالوں میں جذب ہوئے۔ لاشعوری میں بے خودی میں کیا ہر عمل اس کی نظروں کے سامنے لہرا رہا تھا۔ حیدر کیا کر؟ اس کی سسکی اس کے سماعت میں گونجی۔ ایک بار پھر پوری شدت سے اس کی پیشانی پر لب رکھے۔ وہ سمجھ ہی نہیں پائی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اس کا رد عمل ایسا ہی ہونا تھا۔ شام تک وہ بخار میں پھونک رہی تھی۔ اس کے سر پر دوسری پٹی رکھتے اس نے دیوار میں نصب گھڑی پر نظریں گھمائی جو شام کے 5 بجا رہی تھی۔ اس وقت سے وہ اس کے سرانے ہی بیٹھا تھا۔ نماز کے اوقات میں نماز ادا کر لینے کے بعد وہیں آ بیٹھا۔ اس دوران اس نے 1-2 بار آنکھیں کھولی تھی لیکن بخار کی شدت کی وجہ سے دوبارہ موند گئی۔ ریبا، اس نے ایک بار پھر اسے پکارا۔
جواب نہ پا کر اس کی آنکھیں ایک بار پھر برسنے لگی تھی۔ آج کی ہر نماز میں اس نے رب سے معافی مانگی تھی، ساتھ دعا بھی۔ اس کا یہ عمل اس کی بیوی کو اس سے دور نہ کرے۔ اللہ اسے اتنی سمجھ دے دے کہ وہ یہ سمجھ جائے جو ہوا وہ جائز ہے۔ پچھلے 11 مہینوں سے آپ میرے سامنے تھی میری جان، میرے ساتھ تھی۔ آپ کا ہنسنا، آپ کا بولنا، روٹنا، آپ کی ہر ادا، ہر عمل آپ کی جانب متوجہ کرتا تھا۔ میں نے ضبط کی ہر ممکن کوشش کی ریبا، ہر ممکن کوشش کی آپ کی معصومیت سلامت رکھوں۔ ان مہینوں میں کتنی بار میرے ضبط کا پیمانہ لبریز ہوا، کتنی بار میں نے خود پر پہرے پٹائے۔ میرا خدا گواہ ہے، کل رات جو کچھ ہوا وہ لاشعوری میں ہوا، میں نے ارادتاً نہیں کیا بیوی۔ اس کی بند آنکھوں کو دیکھتے وہ ٹوٹے لہجے میں زیر لب کہہ رہا تھا۔ اسے شادی اس نے صرف اپنے پاس رکھنے کی خواہش میں کی تھی، 12 سال ان کا نکاح رہا تھا۔ اس عرصے میں اس کے لیے چاہت میں اتنی شدت آ گئی تھی، اب وہ اسے خود سے دور برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا ریان کتنی مشکل سے راضی ہوا تھا۔ وہ مرد تھا، اس کا شوہر تھا، وہ 24 گھنٹے اس کی دسترس میں اس کے قریب رہتی تھی۔ کئی بار وہ بے احتیاری میں خود اس کے نزدیک آتی، اس کے جذبات ابھرنے پر مجبور کر دیتی تھی۔ وہ نرمی سے اسے دور کرتا، خود پر پہرا بٹھا لیتا تھا۔ کل اسے بخار تھا، جسم تھکن سے چور ہو رہا تھا، وہ سکون چاہتا تھا۔ وہ سکون اسے ریبا کی ذات میں ملا تھا، وہ اس کی ذات کا حصہ تھی، اس کی بیوی تھی۔ ریبا کی آواز پر وہ سوچوں سے نکلا، وہ زیر لب کچھ کہتی کراہ رہی تھی۔ ریبا کیا ہوا، کہیں درد ہو رہا ہے؟ بتائیں میری جان، اس پر جھک کر اس نے سوال کیا۔ میرے پاس آؤ، تم تو گڑیا ہو، یہاں آؤ۔ وہ 8 سالہ بچی سہم کر اپنے بھائیوں کو ڈھونڈ رہی تھی جو کہیں نظر نہیں آ رہے تھے۔ پھر اس نے اپنے دوست کو آواز لگانا شروع کیا۔ وہ آدمی اپنا کری چہرہ لیے اس کی جانب آ رہا تھا، اس کے بوائے کٹ بالوں میں کھاد پھیرتا، اب اس کا ہاتھ اس کی کمر تک چلا گیا تھا۔ نہ گندے گندے، نہیں دا جان بچائیں، دا جان بچا لیں، حیدر ہم دوست، دا جان یہ اچھے نہیں۔ وہ زور زور سے چیختی ریان کو آوازیں دے رہی تھی، دا جان حیدر۔ وہ آنکھیں موندے سر ہلا رہی تھی، اس نے چہرہ قریب کر کے اس کی آواز سنی، وہ ریان کو پکار رہی تھی۔ ریان کے بعد وہ ہمیشہ اسے ہی پکارتی تھی، جیسے اسے یقین ہو ریان کے بعد سب سے پہلے حیدر ہی اس کے پاس آئے گا۔ یہی ہوں میں ریبا، آپ کے پاس ہوں میرے دل۔ اس نے بالوں میں کھاد پھیرتے نرمی سے اس کی پکار کا جواب دیا۔ نہیں پاس، نہیں پلیز نہیں۔ وہ روتی ہوئی آنکھیں کھولتی اٹھ بیٹھی تھی، سہم کر اس کی جانب دیکھتی اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ پکڑا، مجھے پکڑا، ہاتھ لگایا، آپ نے بھی پکڑا۔ وہ بے رب سے جملے کہتی اس کے سینے سے لگی کانپ رہی تھی، اس کا ہاتھ اپنی کمر پر رکھتی اسے بتا رہی تھی کہ اسے یوں تھاما۔ حیدر اس کا ہر لفظ باغور سنتا، اس کے باتوں کا مطلب سوچ رہا تھا۔ کچھ تھا جو مسنگ تھا، یہ خوف، یہ ڈر اس سے نہیں تھا۔ اب اس کی حالت ایسی نہیں تھی کہ وہ اسے سوال کرتا۔ نہیں، کچھ نہیں ہوا، میں تھا میری جان، میں نے پکڑا اپنی بیوی کو۔ بس اس طرح نہیں روتے، دیکھیں کوئی بھی نہیں ہے یہاں، میں ہوں نا میری جان۔ آہستہ آہستہ اس کی کمر سہلاتا وہ اس کے کانوں میں سرگوشی کسی آواز میں کہہ رہا تھا، آپ تھے، حیدر تھے۔ وہ جو پہلے اس کی گرفت میں بری طرح مچل رہی تھی، آہستہ آہستہ پرسکون ہو رہی تھی۔ وہ پرسوچ نظروں سے اس کا ہوش و خرد سے بیگانہ وجود دیکھ رہا تھا۔ وہ اس سے خوفزدہ نہیں تھی، جہاں یہ بات تسلی بخش تھی وہیں اس کے انداز کو سوچتا وہ دماغ کے گھوڑے دوڑا رہا تھا۔ ایسا کب کیا ہوا جو وہ اتنی خوفزدہ تھی؟ اس کے عمل پر اسے کچھ یاد آیا تھا، اور وہ یاد یقیناً خوشگوار ہرگز نہیں تھی۔ باہر بارش گرج چمک کے ساتھ زوروں پر جاری تھی، اور ایسے میں اس کا بخار کسی صورت کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ اضطراب کی حالت میں اس کے سر پر پٹیاں رکھتا، کبھی اس کے ہاتھ پیروں پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھ رہا تھا۔ اس وقت رات کے 8 بج رہے تھے، کل رات سے اس کی بیوی نے گھونٹ پانی کا بھی حلق سے نہیں اتارا تھا، ایسے میں وہ کیسے کچھ کھا پی سکتا تھا؟ ڈاکٹر فردوس، میں آپ کو کتنی دیر سے بتا رہا ہوں کہ بہت تیز بخار ہے ریبا کو، اب میری بات کیوں نہیں سمجھ رہی ہیں؟ اس کے بالوں میں کھاد پھیرتے دوسرے ہاتھ سے فون کانوں سے لگائے وہ ڈاکٹر فردوس سے مخاطب تھا۔ کیا مطلب نہیں آ سکتی؟ اب آپ کو سمجھ نہیں آ رہی؟ میری بیوی کو بخار ہے، آنکھیں نہیں کھول رہی ہے، وہ کیسے نہیں آ سکتی آپ؟ دوسری جانب سے جانے کیا کہا گیا تھا، وہ آپے سے باہر ہوتا قدرے بلند آواز میں بولا تھا۔ اس وقت اس کی ساری خوش مزاجی کہیں دور جا سوئی تھی۔ آج تو تم کتنی پیاری لگ رہی ہو گڑیا، ادھر تو آؤ۔ دروازے سے ٹیک لگائے اپنی مکروہ صورت لی وہ حباست سے بول رہا تھا۔ میں نہیں آؤں گا، آپ گندے ہیں، میں دا جان کو بتاؤں گا۔ سرخ و سفید رنگت کی حامل وہ پھولے گالوں والی صحت مند بچی سہمی نگاہوں سے اسے دیکھتی مسلسل پیچھے ہوتی، اسے دور رہنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ کوئی نہیں ہے یہاں، دا جان کو بتاؤ گی؟ بتاؤ نا گڑیا، آواز دو دا جان کو۔ اس کے گالوں کو بے دردی سے جکڑے وہ مکروہ ہنسی ہنستا ہوا بول رہا تھا۔ وہ روتی ہوئی اپنے ننھے ہاتھوں سے پورا زور لگاتی اس کے ہاتھ اپنے گالوں سے ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی۔ حیدر نہیں ہے، دا جان بھی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ وہ تکیے میں سر ادھر ادھر مارتی رو رہی تھی، ہاتھوں کو گالوں پر زور زور سے مارتی جیسے کسی سے آزاد کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ریبا یہی ہوں، آپ کے پاس ہوں میں بیوی،
نرمی سے اسے خود سے لگاتے اسے اپنی موجودگی کا احساس دلایا۔ نہیں، وہ یہاں مجھے ایسے پکڑ رہا ہے، میں رو رہا ہوں، مجھے درد ہو رہا ہے حیدر، مجھے بہت درد ہو رہا ہے۔ بے یقینی سے اپنے گالوں کو چھوتی اسے اپنی تکلیف کا یقین دلا رہی تھی۔ نہ میرے دل، کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں چھو رہا آپ کو، آپ میرے پاس ہیں، دیکھیں یہاں میری طرف دیکھیں، صرف میں ہوں آپ کے پاس، اور کوئی بھی نہیں ہے چندہ۔ اسے دوبارہ کل والی حالت میں آتے دیکھ اس نے مضبوطی سے اس کے گرد اپنا حصار کیا۔ اس کے تحفظ کا احساس پاتے وہ کچھ پرسکون ہوئی تھی۔ کوئی بھی نہیں ہے، وہ زیر لب بولی تھی۔ نہیں میری جان، صرف میں ہوں، بس اب اور نہیں روئیں، مزید طبیعت خراب ہوگی۔ کافی دیر اسے ساتھ لگائے نرمی سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتا رہا تھا، خواص کچھ بحال ہوتے وہ قسمت آئی۔ درد ہو رہا ہے؟ نرمی سے اسے الگ کرتے اس کے سرخ گالوں پر ہاتھ پھیرتے نرم لہجے میں پوچھا۔ ایک دن میں اس کی حالت خراب ہو گئی تھی، گلابی رنگت میں زردیاں گل سی گئی تھی، چہرہ بخار کی شدت کی وجہ سے تمتما رہا تھا، آنکھیں حد سے زیادہ سوج گئی تھی۔ اس کی بکھری حالت حیدر کا دل چیر رہی تھی۔ میں سو رہا تھا، اتنی دیر سے سو رہا تھا، نماز بھی نہیں پڑھی، اتنی ساری نماز نہیں پڑھی۔ اس بات میں سر ہلاتی وہ دھیمی آواز میں کہتی اس کی جانب دیکھنے سے گریز کر رہی تھی، اور اس کا یہ گریز اس نے شدت سے محسوس کیا تھا۔ اسے نماز قضا ہو جانے کا دکھ تھا، حیدر اچھی طرح جانتا تھا وہ نماز وقت پر ادا کرتی ہے، اس کی یہ عادت اسی نے اتنی پختہ بنائی تھی۔ نماز پڑھنی ہے، عشاء کی نماز کا وقت ہے، وہ ادا کر لیں گے ہم۔ اسے اٹھنے کی کوشش کرتے دیکھ سہارا دے کر اسے بٹھایا، لیپ ٹاپ پر سرچ کی گئی کچھ ویڈیوز کا فولڈر نکال کر رخ اس کی جانب کیا۔ وہ نہ سمجھی سے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ میں کچھ کھانے کے لیے لے کر آ رہا ہوں آپ کے لیے، جب تک یہ کچھ ویڈیوز دیکھیں، پھر ادا کر لیجیے گا نماز۔ وہ ازواجی زندگی کی بہت سی اہم باتوں سے متعلق قرآنی آیات اور حدیث کی تفسیر کے ساتھ ڈاکٹر فرحت ہاشمی کی کچھ ویڈیوز تھی۔ اسے یقین تھا بہت نہیں تو تھوڑی بہت باتیں وہ ان میں سے سمجھ لے گی۔ یہ معاملات وہ نہ تو کسی سے ڈسکس کر سکتا تھا اور نہ اس کنڈیشن میں خود اسے بتا سکتا تھا۔ اس وقت اس سے زیادہ بہتر طریقہ اسے اور کوئی سمجھ نہیں آیا تھا۔ بہت احتیاط سے اس کی پشت پر تکیہ لگا کر بٹھانے کے بعد لیپ ٹاپ سائڈ ٹیبل پر سیٹ کر کے اس نے پہلی ویڈیو پلے کی۔ نرمی سے اس کی پیشانی چوم کر کمرے سے نکل گیا۔ وہ چاہتا تھا وہ اطمینان سے ساری ویڈیوز دیکھ لے۔ اس کے لیے سینڈوچز بنانے کے بعد اپنے لیے بھی بریڈ ٹوسٹ کیا، دودھ گرم کر کے اطمینان سے ٹرالی سیٹ کر کے جب وہ کمرے میں آیا تو وہ لیپ ٹاپ اپنی گود میں رکھے بہت غور سے سنتی سر ہلا رہی تھی۔ پونی ڈھیلی ہو گئی تھی، بال اب چہرے پر آ رہے تھے۔ اس کے کمرے میں داخل ہونے پر ہڑبڑا کر سیدھی ہوئی، لیپ ٹاپ سرک کر بیڈ پر گرا تھا۔ ریلیکس ریبا، اتنا گھبرائے نہیں میری جان، نرمی سے اس کے گال سلا کر کہتے لیپ ٹاپ دوبارہ اس کی گود میں رکھ کر خود بھی اس کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ وہ سہم کر پیچھے ہوئی تھی۔ حیدر بے بسی سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ میں شاور لے لوں؟ نیچے کارپٹ پر نظریں گاڑے وہ دھیمی آواز میں بولی تھی۔ حیدر نے گہری نظروں سے اس کی جانب دیکھا، بنا کچھ کہے وارڈروب سے اس کے کپڑے نکال کر رکھے، گیزر آن کر کے اسے نرمی سے تھام کر باتھ روم تک لایا۔ کچھ دیر بعد وہ نم نم سا وجود لیے باہر آئی تھی، اس کی جانب دیکھے بغیر وارڈروب کی جانب بڑھی۔ وہ صوفے پر خاموش بیٹھا اس کی ساری کاروائی دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں واضح لرزش تھی جو اس کی زیرک نگاہوں سے مخفی نہیں رہ سکی تھی۔ اس بیان کو سنانے کا خاطر خواہ نتیجہ نظر آ رہا تھا۔ وہ اچک اچک کر کچھ نکالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسکارف کا ایک سرا اس کے ہاتھ میں آتی اس نے اپنی جانب کھینچا۔ اس کے کھینچنے پر اسکارف کے ارد گرد رکھے سارے کپڑے اسکارف سمیت زمیں بوس ہوئے تھے۔ وہ منہ کھولے زمیں پر پڑے کپڑوں کے ڈھیر کو دیکھ رہی تھی۔ لمحوں میں آنکھیں بھیگنا شروع ہو گئی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ خود بھی کپڑوں پر بیٹھی زور زور سے رو رہی تھی۔ وہ جو اطمینان سے صوفے پر بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا، گہری سانس لے کر اس کے نزدیک آیا، بنا کچھ کہے اسے ساتھ لگایا۔ اب جب آگاہی کے در کھل رہے تھے تو دل میں غبار مزید بڑھ رہا تھا، وہ اس کی گرفت میں بری طرح مچل رہی تھی۔ حیدر نے بے بسی سے اس کی جانب دیکھا جو اپنے نرم ہاتھ اس کے سینے پر برساتی زاروں کی طرح روتی خود کو آزاد کروانے کی کوشش کر رہی تھی۔ بے بسی کی انتہا تھی، تھک ہار کر اس کے سینے پر سر ٹکا کر بری طرح سسکنے لگی تھی۔ اتنی ناراضگی میرے دل، دیکھ بھی نہیں رہی میری طرف، یوں تو نہ کریں یار، مر جاؤں گا میں۔ اس کی باری سرگوشی نما آواز ابھری تھی۔ جانتی ہیں ریبا، سب سے زیادہ تکلیف دہ عمل اپنی پسندیدہ ہستی کی آنکھوں میں اپنے لیے خوف دیکھنا ہوتا ہے، اور میں اس وقت اس تکلیف کی انتہا پر ہوں۔ اتنا نہیں ڈرے میری جان مجھ سے، ان آنکھوں میں ہمیشہ میں نے اپنے لیے محبت دیکھنے کی خواہش کی ہے، آپ کی آنکھوں کا یہ خوف میری جان نکال رہا ہے۔ ریبا، کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا میں آپ کو بیوی، پلیز بھروسہ کریں مجھ پر۔ اس کے نم بالوں پر لب رکھے وہ ٹوٹے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ مجھے کہا بھروسہ کرو، میں کرتا تھا نا بھروسہ، تو پھر کہاں بھروسہ کروں؟ دا جان کہتے ہیں بھروسہ بار بار نہیں کرتے۔ آنسو بھری آنکھوں سے اس کی جانب دیکھتی بولی تھی، وہ نگاہیں مان ٹوٹنے کا گلہ کرتی محسوس ہو رہی تھی۔ نہیں ریبا پلیز اس طرح نہیں کہیں یار، میں نے آپ کا بھروسہ نہیں توڑا میری جان، وہ غیر ارادی عمل تھا بیوی، لیکن پھر بھی کچھ غلط نہیں تھا، وہ گناہ نہیں میری جان،
محرم ہوں میں آپ کا، نکاح ہوا ہے ہمارا، بیوی ہیں آپ میری، آپ پر حق ہے میرا۔ وہ تڑپ ہی تو اٹھا تھا، آنکھوں کے کونے سے چپکے سے 2 آنسو ریبا کے ہاتھوں پر گرے تھے۔ اس نے حیرانی سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ آپ جو چاہے سزا دیں، مجھے کوئی شکایت نہیں ہوگی آپ سے، لیکن آپ کی آنکھوں میں یہ خوف، یہ بے اعتباری میری جان لے لے گا ریبا۔ یہ نہ کریں بیوی میرے ساتھ، آپ کے بغیر لمحہ بھر زندہ رہنے کا تصور بھی میری سانس روکنے کے در پہ ہوتا ہے۔ وہ اونچا لمبا مرد اس کے ہاتھوں پر سر ٹکائے پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ ریبا مرتضیٰ اس کی محبت نہیں، اس کا عشق تھی۔ اس کی آنکھوں میں بے اعتباری دیکھنے سے پہلے تو وہ مر جانا پسند کرتا۔ معاف کر دے میرے دل، پلیز معاف کر دے میری جان۔ میرا خدا گواہ ہے، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا ریبا، میرا خود پر اختیار نہیں تھا بیوی۔ حیدر، وہ روتی اسے پکار رہی تھی۔ اس نے کب اسے یوں اس حال میں دیکھا تھا؟ اسے بکھرے حال میں دیکھنا اسے تکلیف دے رہا تھا۔ حیدر کی جان، معاف کر دینا مجھے، آپ کی اجازت کے بغیر قریب آیا آپ کے، پلیز پہلی اور آخری غلطی سمجھ کر معاف کر دیں، پلیز میں خفا نہیں ہوا ہوں آپ سے۔ وہ اپنے نازک نرم ہاتھوں سے پوری قوت لگاتی اس کا جھکا سر اٹھا رہی تھی۔ حیدر، آپ بہت بڑے ہیں، بڑے لوگوں کو چپ کروانا نہیں آتا ہے مجھے، پلیز آپ خود چپ ہو جائیں۔ اسے یوں روتے دیکھ وہ پریشان ہو رہی تھی۔ کچھ دیر بعد خود کو سنبھالتا، خاص چہرے پر پھیرتا وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ معاف کر دی آپ نے مجھے، یا کوئی سزا دینا چاہتی ہیں؟ گمبھیر لہجے میں کہتا اپنی چوڑی ہتھیلی اس کی جانب ہلائی۔ ابھی میں معاف کر دوں گا، پھر بعد میں جب سزا سوچ لوں گا تو آپ وہ بھی کر لیجیے گا۔ اوں کر کے روتے ہیں۔ لمحے بھر کے توقف کے بعد اس نے اپنا ہاتھ اس کی ہتھیلی پر رکھتے خل ڈھونڈ نکالا تھا۔ آخری بات اس نے قدرے ہلکی آواز میں ناک سکیڑ کر کہی تھی۔ تھوڑا بہت خوف تو ابھی موجود تھا۔ حیدر نے جانے کب سے روکی سانسیں خارج کی۔ آپ کی دی ہر سزا قبول ہے میری جان۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر بخار چیک کیا جو کچھ کم ہوا تھا۔ اس کی پیشانی پر لب رکھتے اسے بیڈ پر بٹھایا۔ چلیں پھر، کھانا تو ٹھنڈا ہو گیا، گرم کر کے لاتا ہوں میں۔ کچھ دیر میں وہ کھانا گرم کر کے لایا تھا۔ ریبا نے تیزی سے سینڈوچ کا ٹکڑا اٹھایا۔ اس سے بھوک یوں بھی برداشت نہیں ہوتی تھی، یہاں تو ہر پچھلے 1 دن سے بھوکی تھی وہ خاموشی سے اسے کھاتے دیکھ رہا تھا۔ اسے یوں بیٹھے دیکھ کر وہ کھاتے کھاتے رکی تھی۔ کچھ سوچ کر ہاتھ اس کی جانب بڑھائے، جھک کر اس کے ہاتھوں سے ایک بائٹ لیتا وہ دلکشی سے مسکرا اٹھا۔ سینڈوچ کا ایک ٹکڑا کھا لینے کے بعد اسے کچھ تسلی ہوئی۔ بہت بھوکا تھا میں، سر ہلا کر اسے مطلع کرنا ضروری سمجھا۔ آپ بھی کھائیں۔ اپنا پیٹ کچھ بھرا تھا تو اسے سامنے بیٹھے حیدر کا خیال آیا۔ پلیٹ اس کی جانب کرتے اسے بھی کھانے کا اشارہ کیا۔ وہ اسے سنبھلتے دیکھ دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرتا، خود بھی سینڈوچ اٹھا چکا تھا۔ ان ویڈیوز کا ہی اثر تھا کہ اسے یہ بات تو سمجھ آ گئی تھی کہ وہ گناہ میں شمار نہیں ہوتا۔ بھوک تو بہرحال اسے بھی محسوس ہو رہی تھی۔ یہ میڈیسن بھی کھانی ہے۔ ایک ایک کر کے تمام میڈیسن اسے کھلا کر اس نے دودھ کا گلاس اس کی جانب بڑھایا۔ یہ نہیں، وہ ہاتھوں سے گلاس دور کرتے بولی تھی۔ تھوڑا سا ریبا، اتنی ویکنیس ہے میری جان، پلیز پی لیں یہ۔ گلاس زبردستی اس کے لبوں سے لگا کر پینے کا اشارہ کیا۔ اب وضو کر کے پڑھ لیں نماز۔ اپنی نگرانی میں وضو کرواتا وہ ہمیشہ کی طرح اس کے آگے جائے نماز بچھا کر نیت باندھ چکا تھا۔ آرام سے نماز ادا کرنے کے بعد اسے دیکھا تو وہ اب بھی دعا مانگ رہی تھی۔ عام طور پر اکثر وہ جلدی پڑھ لیا کرتی تھی۔ کافی دیر دعا مانگتے رہنے کے بعد بھی وہ جائے نماز پر ہی بیٹھی رہی تو وہ اس کے نزدیک آیا۔ اللہ پاک پلیز معاف کر دیں، میں اچھا ہو جاؤں گا، پلیز اللہ پاک، اب وہ والا خواب دور کر دیں، بس وہ والا خواب نہیں چاہیے۔ خاتوں میں منہ چھپائے وہ بہت آہستہ آہستہ زیر لب کہہ رہی تھی، لیکن اس کی آواز حیدر نے بآسانی سنی تھی۔ وہ کس خواب کا ذکر کر رہی تھی وہ الجھا، لیکن ابھی اس سے اس متعلق بات کر کے وہ اسے دوبارہ ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اتنی مشکل سے تو سنبھلی تھی وہ۔ کسی کی پرسنل باتیں نہیں سنتے، میں اللہ پاک سے بات کر رہا تھا، آپ کو معاصی شکیلہ نہیں بننا چاہیے تھا۔ خاص چہرے پر پھیر کر اس نے حیدر کی جانب دیکھا۔ اسے اپنی جانب متوجہ دیکھ کر آنکھیں پھیلا کر اسے دیکھتی بولی تھی، سیریسلی ریبا، معاصی شکیلہ، یہ کیا محلوق ہے؟ اس کا تو سر ہی چکرا گیا تھا۔ اس کی بیوی نے اس کا بھی جینڈر چینج کرنے میں کسر نہیں رہنے دی تھی۔ وہ جو لوگوں کی باتیں سنتی ہیں پھر زور زور سے سب کو بتاتی معاصی شکیلہ، پوری ڈیفینیشن اسے بتا کے وہ اطمینان سے بیڈ پر لیٹ گئی تھی۔ میں آپ کی باتیں نہیں بتاتا کسی کو ریبا، وہ صدمے سے بولا تھا، ساتھ ہی اس کے سر پر ہاتھ کی پشت رکھی۔ دوائی کا اثر تھا، بخار میں کافی کمی ہوئی تھی۔ ریبا کے فون پر آتی کال نے اس کا دھیان اس جانب کیا۔ ریبا کے فون پر صرف ریحان ہی کال کرتا تھا، باقی سب اس کے ہی فون سے دونوں سے بات کرتے تھے۔ گڈے کا فون صرف دا جان کے لیے تھا۔ السلام علیکم دا جان، وہ جلدی سے بولی تھی۔ حیدر نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس کی حالت اب قدرے بہتر تھی، ورنہ جس طرح کچھ دیر پہلے وہ رو رہی تھی ریحان کا کوئی بھروسہ نہیں تھا، وہ اپنا گڈا اپنے ساتھ ہی لے جاتا۔ کیسا ہے میرا بچہ؟ 2 دن سے مجھے کال نہیں کیا آپ نے میری جان۔ دا جان کتنا پریشان ہو رہے تھے، میری کال بھی اٹینڈ نہیں کی آپ دونوں نے، سب ٹھیک ہے؟ چھوٹتے ریحان کی پریشان آواز ابھری تھی، اس کے ہر انداز سے فکر مندی جھلک رہی تھی۔ وہ ہر روز گھنٹے سے زیادہ اسے فون پر بات کرتی تھی، ریحان کے لیے وہ آج بھی اتنی ضروری تھی۔
آفس سے آنے کے بعد وہ حفصہ کے پاس جانے سے پہلے اس سے باتیں کیا کرتا تھا۔ پچھلے 2 دنوں سے اس نے کال نہیں کی تھی۔ بارش کی وجہ سے وہ آ بھی نہیں پا رہا تھا، وہ تڑپ کر رہ گیا تھا۔ میں ٹھیک ہوں داجان۔ اس کا شدت سے ریان سے ملنے کا دل چاہ رہا تھا۔ ایسی حالت میں وہ ہمیشہ سے ریان کے پاس ہی رہی تھی۔ میرا گڈا رویا ہے؟ ریبا بچے کیوں روئی ہیں میری جان آپ؟ وہ اس کی آواز سے پہچان گیا تھا کہ وہ روئی ہے۔ حیدر کی تو جان پر ہی بن آئی تھی۔ میں بیمار ہو گیا ہوں داجان، اس لیے رویا ہوں، وہ برائی آواز میں بولی تھی۔ حیدر نے تشکر امیز نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ اس نے ان دونوں کے درمیان کی بات ریان کو نہیں بتائی تھی۔ اتنی سمجھداری کی اپنی بیوی سے امید تو نہیں تھی اسے، لیکن وہ واقعی یہ کام کر چکی تھی۔ بیمار؟ کیا ہوا میری جان؟ میرا گڈا اس لیے رو رہا تھا۔ میں ابھی آ رہا ہوں میرے بچے۔ میری جان اس لیے نہیں آئی داجان سے ملنے، ہفتہ ہو گیا، بس ابھی آتا ہوں میرے بچے۔ وہ تو اس کی بیماری کو سن کر ہی تڑپ گیا تھا۔ کسی بھی صورت بس اڑ کر اس کے پاس پہنچ جانا چاہتا تھا۔ فون سپیکر پر ہونے کی وجہ سے حیدر نے بھی اس کی بےتابی سنی تھی۔ ابھی او سوتن، ہوش میں آ میرے بھائی، باہر سڑکوں پر سیلاب امڑ آیا ہے۔ ریبا بہت بہتر ہے، میں خود لے آؤں گا انہیں، کل تک جیسے ہی بارش تھمے گی۔ تجھے ضرورت نہیں اس موسم میں نکلنے کی، گڈے کا مجنوں۔ اس کی بےتابی دیکھ کر حیدر نے اسے جھڑکا۔ اس کا کوئی بھروسہ نہیں تھا وہ اس موسم میں نکل پڑتا۔ ریبا کے معاملے میں ایسا ہی تو تھا وہ۔ تو پلیز خیال رکھنا اس کا حیدر، اس کے سر میں بہت درد ہوتا ہے، پلیز دبا دینا، اور ڈانٹنا بالکل بھی نہیں، رونے نہیں دینا اسے مزید، پلیز بھائی، وہ ملتجی انداز میں حیدر سے بولا تھا۔ میں ٹھیک ہو گیا ہوں تھوڑا تھوڑا داجان، میں کل آ جاؤں گا، پھر بہت سارے دن واپس نہیں آؤں گا۔ اپنے داجان کو وہ کب پریشان دیکھ سکتی تھی، اسے دلاسا دیتے ساتھ ہی حیدر کو فیصلہ بھی سنایا۔ اس کے بعد تقریباً 1 گھنٹہ وہ دونوں بھائی بہن باتیں کرتے رہے تھے۔ 1 گھنٹے بعد ریان کو خیال آیا تھا کہ اب اسے آرام کرنا چاہیے۔ ہو گئی داجان سے باتیں، اب تو کسی بات پر رونا نہیں آئے گا۔ خود بھی اس کے برابر لیٹ کر نرمی سے اس کی پیشانی چومی۔ کمفرٹر اچھی طرح درست کرنے کے بعد اس نے بازو سے اس کی آستین اوپر اٹھا کر وہ نشان دیکھا جو کل سے اسے پریشان کیے ہوئے تھا۔ درد تو نہیں ہو رہا؟ نرمی سے انگوٹھے سے بازو سے ہلاتے اسے پوچھا۔ اس وقت نہ ہوا تھا، میں محسوس بھی کیا تھا۔ اسے اب پیار کرتے دیکھ اسے یاد آیا تھا کہ اس وقت درد ہوا تھا۔ کون ہوں میں؟ شاید ایک ان کہی سی کہانی، ایک ادھورا جملہ، ایک نامکمل نظم، یا پھر وہ منتظر پیڑ جس پر بہار نہ آئی، وہ تاریک آسماں جس سے چاند نہ لائے۔ آجا ہادی۔ فیضی ایک ہاتھ میں بلونز لیے ہاتھ کو اپنی جانب بلا رہا تھا۔ میں بلونز دے رہا ہوں نا، خبردار جو فرحان بھائی کے پاس گیا میرے پاس آنا ہے، شاباش۔ خاد جو چھوٹے چھوٹے قدم بڑھاتا دوسری جانب بیٹھے فرحان کی جانب بڑھاتا، فیضی اسے پکڑ کر دوبارہ کچھ دور کھڑا کر چکا تھا۔ بابا کا شعر، تھوڑا سا، ہاں بس تھوڑا سا اور آگے آنا ہے میرے بچے کو۔ وہ ننھے قدم بڑھاتا پھر سے فرحان کی جانب بڑھنے لگا۔ فیضی نتے پلائے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے قریب آنے پر فرحان نے بازو پہ لائے، وہ کھلکھلاتا ہوا اس کی گود میں آ بیٹھا تھا، جہاں فرحان نے تفخر سے ارسا کی جانب دیکھا۔ بابی بڑا بے وفا ہے یار آپ کا بیٹا، کتنا کچھ دے رہا ہوں، پاس آ کر نہیں دے رہا، باپ میں گھس رہا ہے۔ فیضی نے خاد کو گھور کر ارسا سے کہا، جو خود بھی فرحان کے آفس کے کپڑے استری کرتی، خاد اور فرحان کو گھور رہی تھی۔ باپ کے لیے تو یہ ماں سے بے وفائی کر دیتا بیٹا، وہ بھی جلے دل سے بولی تھی۔ جب سے خاد فرحان سے اٹیچ ہو رہا تھا اسے تو کوئی لفٹ ہی نہیں کرواتا تھا۔ فرحان نے اس کی جانب دیکھا۔ شادی سے پہلے اسے خدشہ تھا کہ خاد کو باپ کا پیار نہیں مل سکے گا۔ اب جب خاد اس کے ساتھ اٹیچ ہو رہا تھا اسے باپ کا پیار مل رہا تھا۔ اب نہ جانے کون سی بات اسے پریشان کر رہی تھی۔ فیضی، ہاتھ کے سونے کا وقت ہو رہا ہے، چلو اب نکلو میرے کمرے سے۔ خاد کے کھلونے اٹھا کر باسکٹ میں ڈالتے اس نے فیضی کو باہر کا راستہ دکھایا۔ وہ تو منہ کھولے اس کی شکل دیکھ رہا تھا۔ جب ہی کہتا ہوں میری بھی شادی کروا دیں، دیکھ لیں، میں بیچارہ ابلا نارا، تنہا خود تو بیٹے بیوی کے ساتھ سیٹ ہیں، اب کیا اپنی بہو کے ساتھ میری بیوی لائیں گے؟ وہ ٹھنڈی آہیں بڑھتا ارسا کے پاس آ بیٹھا تھا۔ تم بے شرم، ٹھہرو تم بتاتا ہوں میں تمہیں۔ بابیاں آ گئی ہیں تو بچنے کے لیے فوراً ان کے پیچھے جا چھپتے ہو۔ فرحان اسے ارسا کے پیچھے سے نکال رہا تھا۔ ارسا نے بے اختیار اسے بازو سے تھام کر روکنا چاہا۔ فرحان نے بویں اچکا کر اسے دیکھا، انداز صاف جتاتا ہوا تھا۔ میں چلتا ہوں۔ فیضی انہیں دیکھتا سائڈ سے نکلتا چلا گیا۔ اب تم مجھے بتاؤ کیا بات ہے، کیوں اتنی انسیکیور ہو تم ارسا؟ فیضی کے جانے کے بعد اس نے ارسا کو شانوں سے تھام کر اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ وہ جو کب سے وری بیٹھی تھی نہ جانے کیا سوچ کر پاس رکھا باسکٹ اس کے سر پر الٹ دیا۔ بے وقوف لڑکی، کیا کر رہی ہو؟ فرحان تو اس نئی ابتدا پر بوکھلا کر رہ گیا۔ اس نے روتے ہوئے باسکٹ بھی اس پر پھینک دیا تھا۔ خاد تالیاں بجاتا اس کھیل سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ ارسا کیا کر رہی ہو، دماغ جگہ پر ہے یا 2 لگاؤں ابھی؟ وہ کب کسی کی اتنی برداشت کر سکتا تھا؟ غصے سے اس کی جانب دیکھا جو روتے ہوئے اب اگلی پھینکنے والی چیز ڈھونڈ رہی تھی۔ سنو، ادھر میری طرف دیکھو۔ کچھ دیر خاموشی سے اسے دیکھتے رہنے کے بعد اس نے نرمی سے اسے قریب کیا۔ اب بتاؤ کیا بات ہے؟
وہ کافی دنوں سے نوٹ کر رہا تھا، وہ اس کے قریب آنے کی کوشش کرتی تھی، جب وہ قریب ہوتا تھا تو اسے نہ جانے کیا ہو جاتا تھا۔ آپ مجھے اگنور کرتے ہیں، وہ سر جھکا کر مجرموں کے سے انداز میں بولی تھی۔ فرحان نے بے ساتہ عمر ڈانے والے کہکے کا گلا گونڈ کر سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھا۔ میں اگنور کرتا ہوں تمہیں، اور سر ہلا کر سنجیدگی سے کہتے اس نے اس کے بازوں پر دباؤ مزید بڑھایا۔ صرف خالد سے پیار کرتے ہیں، خالد بھی صرف آپ سے پیار کرتا ہے، میری تو کسی کو ضرورت ہی نہیں رہی، اس کے نرمی سے پوچھنے پر وہ برائی آواز میں بولی تھی، اور وہ اب بھی مسکراہٹ دبائے اسی کی جانب دیکھ رہا تھا۔ شادی سے پہلے اتنی محبت کرتے تھے مجھ سے، اب جب میں آپ سے محبت کرتی ہوں تو آپ صرف ہاتھ سے کرنے لگے ہیں، صرف ہاتھ کے بابا بن گئے ہیں، مجھ سے ایسے بات کرتے ہیں جیسے بندوق رکھ کر بھیجا ہو کسی نے۔ جھکا سر مزید جھکائے منمنائی تھی۔ اور ہاتھ کی مما کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میرے قریب آنے پر تم ڈسٹرب ہوتی ہو تو میں نے قریب آنا چھوڑ دیا، اس میں اتنا تشدد کیوں مجھ پر بھئی؟ اس کے اعتراف پر دل تو دمال ڈالنے کا کر رہا تھا، اپنے جذبات پر لگام ڈالتے اسے آئینہ دکھانا زیادہ ضروری تھا۔ اس نے بکھرے کھلونوں کی جانب اشارہ کیا جو کچھ دیر پہلے وہ اس کے سر پر الٹ چکی تھی۔ مجھے نہیں پتا محبت کا کیا معیار ہے، محبت کے کیا فرائض، کیا حقوق ہیں عرصہ، لیکن میرا وعدہ ہے میں تمام زندگی تمہارے ساتھ رہوں گا اسی طرح۔ اگر کہیں تمہاری آواز لڑکنے لگی تو تم میرا خات اپنے خات میں پاؤ گی، تمہارا لہجہ کبھی کمزور نہیں پڑنے دے گا میرا ساتھ عرصہ۔ وہ اسے ساتھ لگائے اس کے کانوں میں سر پھونک رہا تھا۔ وہ پرسکون سی آنکھیں موندی اس کا لفظ لفظ اپنے اندر اتار رہی تھی، ایک سکون سا تھا جو اس کی روح میں سرایت کرتا جا رہا تھا۔ تھک گئی ہوں میں فرحان، اس کے سینے پر سر رکھتی وہ روندے لہجے میں بولی تھی۔ وہ تو اس عمل پر ہی سرشار ہو گیا تھا۔ میں ہوں نا، میں سمیٹ لوں گا تمہیں، تم اس قابل تو سمجھو مجھے، اور اگر آپ بھی تھک گئے تو اس کے حجات اب بھی دور نہیں ہوئے تھے، تو تم مجھے سمیٹ لینا، اتنا تو کر سکتی ہو نا۔ شوہ نظروں سے اس کی جانب دیکھتے اس نے نرمی سے اس کے دائیں گال کے نشان کو چھوا۔ وہ پل بھر میں سمٹ سی گئی تھی۔ خادی آنکھیں بند کر لے بیٹا، دوسرے ہاتھ سے ہاتھ کی آنکھوں پر اپنے ہاتھ رکھے۔ عرصہ بے اختیار کھلکھلا اٹھی تھی۔ ریان، اسے بستر پر موجود نہیں پا کر وہ ہڑبڑا کر اٹھی۔ ریان کہاں ہیں آپ؟ دھیمی آواز میں اسے پکارتی وہ بامشکل اٹھی تھی، پیروں میں سوجن کی وجہ سے تکلیف ہو رہی تھی۔ وہ جو بالکنی میں کھڑا سگریٹ سلگا رہا تھا، ریبا کو بخار تھا، اسے معلوم ہی نہیں تھی بات۔ سوچ سوچ کر سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ ایسے موسم میں مل بھی نہیں سکتا تھا اپنے گڈے سے، وہ جانتا تھا حیدر اس کا خیال رکھے گا، لیکن پھر بھی دل میں عجب بے چینی سی تھی۔ ریان، وہ آہستہ سے اس کے قریب ہوتی سر اس کے کندھے پر ٹکا کر آنکھیں موند گئی۔ اس کی آواز پر ریان نے تیزی سے سگریٹ پیروں تلے مسلا۔ ریان کی جان، کیوں اٹھ گئیں آپ؟ نرمی سے اس کے ہاتھوں کو لبوں سے لگاتے اس سے پوچھا۔ آپ کیوں پریشان ہیں ریان؟ چہرہ اٹھا کر اس کی جانب دیکھتی پوچھ رہی تھی۔ پریشانی کے باوجود وہ مسکرا اٹھا۔ ریبا سے بات کر رہا تھا، آواز سے لگ رہا تھا بہت روئی ہے۔ آپ جانتی نا حفصہ، ایک لمحہ خود سے الگ نہیں کرتا تھا میں اس کی بیماری میں۔ اتنی سمجھدار ہو گئی میری جان حفصہ، کہہ رہی تھی داجان تھوڑا تھوڑا ٹھیک ہو گیا ہوں۔ اسے خود سے لگائے دھیمی مسکراہٹ لبوں پر لیے وہ اسے ریبا سے ہوئی باتیں بتا رہا تھا۔ حیدر بھائی خیال رکھیں گے ریبا کا، آپ پریشان نہیں ہو پلیز، صبح ہم خود چلیں گے ریبا کو لینے۔ اسے پریشان دیکھ وہ خود بھی پریشان ہونے لگتی تھی۔ یہ میرے شوز کس خوشی میں پہنے گھوم رہی ہیں آپ؟ نرمی سے اسے سہارا دیتے اس کی نظر اس کے پیروں پر پڑی جن میں اس نے ریان کے شوز پہن رکھے تھے۔ وہ میرے پیر، اس نے شوز سے پیر نکال کر اس کے آگے کیے۔ دن بدن اس کے پیروں کی سوجن بڑھتی جا رہی تھی۔ چلے اندر، بہت ٹھنڈ ہے یہاں۔ احتیاط سے اسے تھام کر بیڈ پر بٹھایا۔ ریان پلیز کیا کر رہے ہیں آپ؟ اسے اپنے پیروں کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھتے دیکھ اس نے فوراً اپنے پیر پیچھے کیے۔ یہ تکلیف آپ کے اکیلے کی نہیں ہے حفصہ، ماں باپ ہم دونوں بننے جا رہے ہیں نا میری جان، تو تکلیف آپ اکیلی کیوں برداشت کریں گی حفصہ؟ نرمی سے اس کے پیر دوبارہ اپنے ہاتھوں میں لے کر گود میں رکھے۔ وہ بہت احتیاط سے اس کے پیروں پر مالش کر رہا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا آج کل اسے چلنے میں بہت تکلیف ہوتی تھی۔ بہت ضبط کے باوجود بھی حفصہ کی آنکھیں بھیگ اٹھی تھی۔ حفصہ یار آپ رونے کیوں لگتی ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر جانا؟ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر ریان نے تعصب سے اسے دیکھا۔ آپ بہت اچھے ہیں، جلدی سے آنسو صاف کر کے وہ مسکراتی ہوئی بولی تھی۔ تو میری جان اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ پیروں پر موزے پہنا کے اب وہ بیڈ پر اس کے ساتھ بیٹھا اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لے چکا تھا۔ آپ کو برا نہیں لگا میرے پیروں کو چھونے میں؟ اس کے شانوں پر سر رکھتی وہ اپنی تکی تکی آنکھیں موند گئی۔ میرے بچوں کی جنت ہے ان پیروں تلے، مجھے برا لگنا چاہیے انہیں چھوتے ہوئے؟ ریان نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کی توقع کے مطابق وہ سرخ ہوتی اپنا چہرہ چھپا گئی۔ ریان کی جان، اس نے شوہ نظروں سے اسے دیکھتے اسی کے لہجے میں پکارا۔ بس اب نہیں ہو رہا درد کہیں بھی، سو جائیں آپ بھی، اتنی خدمتیں کرتے ہیں میری۔ وہ ہنستی ہوئی اس کے سینے پر سر ٹکا گئی۔ محبت کرتا ہوں آپ سے، اس کی ہنسی پر سرشار ہوتا وہ خود بھی آنکھیں موند گیا۔ حیدر میں اٹھ گیا ہوں، نماز بھی پڑھ لی، چلیں داجان کے پاس چلتے ہیں۔
ریبا میری جان 7 بجے ہیں ابھی۔ اس نے نیند سے بوجھل آنکھیں کھول کر اسے دیکھا جو اس پر جھکی مسلسل اسے جگانے کی کوشش کر رہی تھی۔ بس کچھ دیر ریبا، آپ بھی سو جانا میرے دل۔ ہاتھ بڑھا کر اسے خود پر گراتے اسے پینچ کر وہ دوبارہ سونے لگا۔ نہیں سونا، مجھے نہیں سونا ہے، آپ اچھے نہیں ہیں، دا جان کے پاس جانا ہے، میں جاؤں گا، اکیلے چلے جاؤں گا۔